بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ لا تقل، مت کہو ایسا کہ جا رمضان ذہب رمضان، کہ رمضان جو ہے وہ آ گیا، رمضان جو ہے وہ چلا گیا، بلکہ ایسے کہو کہ جیسے پروردگار عالم نے اس مہینے کے نام کو اپنے کلام پاک میں پکارا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ شہر رمضان ہے۔ یعنی کیا سکھانا چاہتے ہیں امام پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ جو یہ شہر رمضان کا جو نام ہے، یہ وہ نام ہے جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جس طریقے سے تم اپنی زندگی کے اندر ہر صاحب احترام کا جب نام لیتے ہو تو اس کا نام عربوں کے اندر بھی یہ معاشرہ ہے، اور تہذیب یافتہ ہر جگہ پہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پھر کسی بھی صاحب عزت اور صاحب احترام کا نام ایسے ہی ڈائریکٹلی نہیں لے لیا جاتا، بلکہ نام کے ابتدا کے اندر کہیں جناب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہیں انگریزی کے اعتبار سے مسٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فارسی کے اعتبار سے مثلا آقا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عربی کے اعتبار سے آقا یا سید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ بالآخر اس کے بعد نام آنا ہے، لیکن جس کا نام آنا ہے وہ اتنا قابل احترام ہے کہ اس کے نام کو یوں ہی نہ پکار لیا جائے۔ لہٰذا یہ بد تہذیبی ہے، یہ بے احترامی ہے کہ خدا کے نام کو اور اس نام کو جسے پروردگار عالم نے مہینے کو اپنا نام قرار دیا ہے کہ انسان بغیر کسی کتاب کے قرار دیتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ نام جب اتنا قابل احترام ہے تو اس نام سے تعلق پیدا کرنے والے وہ ایام کس قدر قابل احترام ہوں گے، وہ راتیں کس قدر قابل احترام ہوگی، وہ لحظات کس قدر قابل احترام ہوں گے۔ لہٰذا روایات آئے گی انشاءاللہ آگے کہ پیغمبر خود اس انداز سے خطبہ شعبانیہ کا، یہ اس کا نام خطبہ شعبانیہ ہے مگر حقیقت میں تو یہ وہ خطبہ ہے کہ علماء نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کا عنوان قرار دیا خطبہ استقبال ماہ رمضان۔ یعنی جب ماہ رمضان آ رہا تھا تو اس وقت پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں اصحاب رسول کے درمیان بیٹھے تھے اور اس آخری شعبان کے جمعے میں خطاب کر رہے تھے۔ تو ابتدائی پیغمبر اکرم نے اس انداز سے کی کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اب تمہاری جانب متوجہ ہو چکا ہے اللہ کا مہینہ، یعنی وہ تمہاری طرف بڑھے آ رہا ہے۔ اور چوتھے امام کس انداز سے کہتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو عام سا مہینہ ہے، ایسے سوچو کہ جیسے کوئی تمہارے پڑوس میں کوئی کریم اور کوئی بزرگ آ کر ٹھہر رہا ہے اور چند دنوں تک تمہارا مہمان رہے گا۔ جب کوئی ایسی عظیم اور بزرگ اور قابل قدر شخصیت کسی کے پڑوس میں آ جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے جتنا عرصہ اس کا پڑوس اسے نصیب ہو جائے اتنا عرصہ وہ قابل عزت قرار پاتا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب جب یہ مہینہ اس قدر قابل احترام ہے تو اس مہینے کی تیاری بھی ہوتی ہے، اور مومنین کرام یقیناً تیاری کرتے ہیں، مگر اس تیاری کے اندر کچھ غفلت ہو جاتی ہے، کچھ لا علمی ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا انسان کے لیے باعث زحمت بن جاتی ہے۔ اچھا یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو کسی ایک مہینے کا ہے، مگر اس مہینے میں آ کے ذرا سینسیٹیو بن جایا کرتا ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جس کا عنوان ہی ہے چاند کا مسئلہ، کہ جیسے ہی چاند کی بات آتی ہے تو انسان کے ذہن میں سارے سال میں سب سے پہلا مہینہ کہ جو فوراً آیا کرتا ہے اس مہینے کا نام ہی ماہ رمضان ہے، اس لیے کہ سارے سال کے اندر چاند کی تاریخوں میں اگر کچھ آگے اور پیچھے ہو جائے تو شاید انسان اتنا زیادہ سنجیدہ یا اتنا حساس نہیں ہوتا، مگر ماہ رمضان کی ابتدا میں خاص طور پر اور اختتام میں بالاخص یعنی اور زیادہ خاص طور پر حساس ہو جایا کرتا ہے۔ سوشلائزیشن کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر گفتگو اور جھگڑے شروع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ سال کے 11 مہینوں کے اندر چاند نکلا کرتا تھا، ہر مہینے کا آغاز چاند ہی سے ہوا کرتا ہے اور ہر مہینے کا اختتام بھی چاند ہی طے کیا کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اتنا زیادہ حساس تھا نہیں، مگر بڑھا دیا جاتا ہے کہ جب اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ سارے افراد ایک ہی انداز سے اتحاد اور اتفاق کر کے، دیکھیں اتحاد اور اتفاق اس لفظ میں ہی بڑی برکت ہے اور اس کام میں ہی بڑی برکت ہے، لیکن عزیزان محترم ہر کام میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوا کرتا، اور یہ تقاضۂ عدل کے بھی خلاف ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے گھر کے اندر کیا سارے افراد جو رہنے والے ہیں وہ ایک ہی جنس اور ایک ہی قد کے ہیں تو آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کا اتحاد کا تو مطلب یہ کہ گھر میں اگر خواتین جو لباس پہن رہی وہ مرد بھی وہی پہنتے ہوئے نظر آئے، اور اتحاد کا تو مطلب یہ کہ جو آپ کا بچہ پہن رہا ہے وہی لباس آپ بھی برابر کا پہنتا ہوا نظر آئے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، بچہ اپنے قد کے مطابق لباس پہنے گا، خاتون اپنے جنس کے مطابق لباس پہنتے ہوئے نظر آئے گی۔ بس یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ پہ یہ مسئلہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے کی ذمہ داری بھی اسی انداز کے نماز پڑھنے کی ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، اس کے لیے نماز کا حکم بھی جدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ خاتون ہے تو اس کے حجاب کا مسئلہ الگ ہے، مرد ہے تو اس کے صدر کا مسئلہ الگ ہے، مسافر ہے تو اس کے روزے رکھنے کا طریقہ کار اور مسئلہ جدا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص توانا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا طریقہ کار جدا ہے، مگر کوئی آدمی کمزور ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار جدا ہے۔ تو شریعت نے کیفیات کے اوپر، شریعت نے انسان کی صورتحال کے مطابق مسائل کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ہر فرد کو اپنے مطابق عمل کرتے ہوئے نظر آنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں وہ اپنے اعتبار سے جواب دے ہوگا۔ لہذا فرماتے بھی ہے کہ ہر انسان اپنے بوجھ کو قیامت کے دن نظر آئے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کسی کا سوال کسی اور سے مت کیا جائے گا، یعنی اس کی کیفیت کے بارے میں اگر مثال کے طور پر اس پر روزہ رکھنا معاف ہے تو میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ نہیں ہم نے تو روزہ رکھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم روزہ نہ رکھو؟ شریعت نے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا عبادت قرار دیا ہے، آپ کے لیے روزہ رکھنا عبادت قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات کے لیے
ہر رات کے اندر جاگ کر پروردگار کی بارگاہ میں جاگ کر اپنی عبادتوں کو انجام دینا باعث فضیلت تھا، مگر ایک رات ایسی بھی آ گئی تھی کہ علی بستر رسول پہ سو کر رسول کی جان کو بچاتے ہوئے نظر آئے، تو خود مولا کائنات جو ہر رات کو جاگا کرتے تھے فرمایا کہ جیسا آج میں سویا ہوں ویسا پوری زندگی نہیں سویا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بات ہو رہی ہے کہ ہر فرد اپنی نوعیت کے مطابق اپنا فیصلہ اور شریعت اس کے مطابق اس کو جواب دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ اب ماہ شعبان چل رہا ہے، آپ نے سنا ابتدا کے اندر دعا بھی کی گئی، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماع ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے پیغمبر کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس قدر محترم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں، جیسے ماہ رجب کے بارے میں اپنی گزشتہ ان ساری تقاریر میں متعدد مرتبہ یہ بات تکرار کر چکا کہ پروردگار عالم ماہ رجب کے مہینے کے اعتبار سے، جسے بعض روایتوں میں خدا کا مہینہ اس مہینے کو بھی قرار دیا گیا، فرماتے ہیں یعنی پروردگار کہتا ہے کہ الشہر شہری العبد عبدی والرحمت رحمتی، بس کون ہے کہ جو یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ بندہ میرا بندہ ہے، رحمت مجھ ہی کے ساتھ سزاوار ہے، سوائے میرے کوئی نہیں جو تم پر رحم کر سکتا ہے، بس کون ہے جو اس مہینے میں سوال کرے فاجبتہ، میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو ھذا الشہر حبل بینی و بینک بین عبدک، یہ مہینہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک رسی ہے، ایک تسلسل کا، ایک واسطے کا، ایک تقرب کا ذریعہ ہے، جو اس مہینے کے اندر مجھ سے قریب ہوتا ہے میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا اس مہینے فرمایا کہ میں اس قدر رحمتوں کو، اس قدر برکتوں کو نازل کیا کرتا ہوں کہ وجود انسان برکتوں سے گر جایا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مہینہ جو آتا ہے اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں بس شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اچھا علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات پیغمبر کی کا سٹیٹس، پیغمبر کا مقام خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ حبیب الہ العالمین ہے، حبیب الہ العالمین ہے۔ اس کائنات کے اندر خدا نے اگر کچھ بنایا ہے تو پیغمبر کی محبت کے باعث بنایا ہے، یہ پوری کائنات پیغمبر اکرم کی محبت میں بن گئی۔ فرمایا کہ شاید رجب کے مہینے میں، شاید علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کچھ رحمت کے، کچھ برکتوں کے دروازے پروردگار عالم نے ہمیں عطا نہ کیے ہو، مگر جب اس کے محبوب کے مہینے کے اندر آ کر اس کے محبوب کے خاطر اس مہینے کا احترام کرے گا تو وہ جو رجب میں بھی عطا نہیں کیا وہ شعبان میں بھی خدا عطا کر دیا کرے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا اس مسئلہ شریع کے بعد میں آپ کی خدمت میں ابا صلت عربی سے جو 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، درود پڑھے 8ویں امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مخاطب کر کے ایک جملہ کہا تھا اور جو انہی دنوں کے بارے میں تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ابا صلت جمعے ہی کے دن 8ویں امام کی خدمت میں پہنچے تھے، شعبان کا مہینہ اور شعبان کا آخری جمعہ، اور ابا صلت 8ویں امام کے سامنے بیٹھے اور 8ویں امام نے ابا صلت سے آخری اس شعبان کے دنوں کے اعتبار سے روایت بیان کی، مگر اس روایت کے اندر بھی جس عبادت کی جانب اشارہ کیا وہ وہی عبادت ہے کہ جس عبادت سے متعلق میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں، ابھی مثال کے طور پر آج 28 شعبان ختم ہو گئی، کل 29 شعبان، جیسے ہی 29 شعبان کی شام آ رہی ہوگی اب لوگ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، تلاش کرنا شروع کریں گے۔ اچھا تلاش کے وسائل اب اتنے زیادہ ہو گئے اور اتنا آسان ہو گئے کہ انسان 1 منٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو میسج کر سکتا ہے، تو لہٰذا جتنی اس کی پہنچ میں ہوگا اور جہاں تک اس کی پہنچ میں ہوگا وہاں وہ میسج کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ شعبان کے بارے میں کچھ پتا چلا، شعبان کے چاند کے اعتبار سے کوئی خبر ہوئی، یعنی شعبان کا چاند مطلب یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا یا نہیں نظر آیا، اس اعتبار سے سوالات کا ایک تانتا بنتا ہوا نظر آئے گا اور ہر ایک کو انسان فون کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر مہینہ اپنے اعتبار سے 30 دن کا ہے، جس مہینے کے بعد میں چاند نہیں نکلا تو اگر کوئی پوچھے گا کہ کل کیا ہوگا تو جواب یہی ہوگا کہ 30 شعبان ہوگی۔ بائی ڈیفالٹ آپ نے یہی سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو شریعت ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ چاند کی تلاش میں جائیں، نہ آپ کو اپنی کھڑکی کھول کے کھڑا رہنا ہے، نہ چھت پر جانا ہے، نہ واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کرنا ہے، نہ کسی کو فون کرنا ہے، نہ کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہر فرد کو آتے جاتے پوچھ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ آپ بہت زیادہ اگر مشتاق ہیں اور اگر چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اپنی چھت پر جا کر آپ ایسے مقام پر جب چاند نظر آتا ہے وہ آپ کا اور چاند کا معاملہ ہے، مگر سارے کے سارے جو ہم کہتے ہیں گام کا مسئلہ نہیں، ساری کی ساری دنیا کا مسئلہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو پریشان کر رہے ہیں، اور نہ ان کی ذمہ داری ہے کہ چاند ہونے پر آپ کو خبر دیتے ہوئے نظر آئے کہ یہ بھی انسان کہتا ہے کہ تمہیں معلوم تھا تو تم نے کیوں نہیں بتا دیا، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاند کی خبر ہو جائے وہ ہر جگہ خبر دیتا ہوا نظر آئے یا اسے بتاتا ہوا نظر آئے کہ جو انتظار میں اس کے بارے میں اخلاقاً کسی نے پوچھ لیا اور کسی کو خبر تھی کسی نے بتا دیا، یہ الگ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ یہی مسئلہ ہے کہ آپ 29 شعبان میں جس قدر اس کی صبح میں اطمینان میں تھے، 30 شعبان کے دن بھی اتنے ہی اطمینان کے اندر اپنا دن کا آغاز کرتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے؟ اگر تو آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ شعبان کے دیگر مہینوں میں روزہ رکھتے ہوئے آئے
اور اس ماہ شعبان کی اس عظمت اور اس احترام کے خاطر جو مولا کائنات نے بتائی، جو سید سجاد نے بتائی، جو امام جعفر صادق نے بتائی، جو امام محمد باقر نے بتائی، جو پیغمبر اکرم نے بتائی، آپ ان سعادتوں کو، ان اگر برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تو اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے تھا، کاش ایک دن اور شعبان کا ہو جائے. آپ کو تو اس اعتبار سے فکر مند ہونا چاہیے تھا، کاش ایک دن اور شعبان کا ہو جائے، تاکہ وہ محبت پیغمبر کی خاطر جو میں روزے رکھ رہا تھا، وہ شعبان کی برکتوں کو جو مجھے حاصل ہو رہی تھی، ایک اور دن حاصل ہو جائے. کیونکہ جب ماہ رمضان آئے گا تو اس کی برکتیں تو آئے گی، مگر وہ ایک دن پہلے آئے گا تو کوئی مزید برکتیں لے کر نہیں آئے گا. البتہ شعبان کی برکتیں ختم ہو جائے گی، شعبان کی رحمتیں ختم ہو جائے گی، شعبان کے سلسلے میں جو خدا آپ کو دینا چاہتا تھا اس کا باب و دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ فکر تو ہونی چاہیے تھی. لہذا اس فکر کا مطلب ہے کہ آپ 30 شعبان کو ہی سوچ کر اگلے دن آپ کو کوئی اطلاع ملے نہ ملے، آپ 30 شعبان کے دن جاگیے، اپنی سحری کیجیے اور اپنا روزہ رکھیے. 30 شعبان ہی سمجھ کے روزہ رکھیے، کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ نہیں. اگر مثال کے طور پر آپ بہت احتیاط کرنا چاہتے تو مثال کے طور پر آپ یہ کام کر سکتے کہ میں قربتاً اللہ روزہ رکھ رہا ہوں، اب وہ چاہے شعبان کا ہو یا اگر ماہ رمضان کی اطلاع آ جائے تو اس کا ہو جائے، تو پروردگار عالم آپ کے اس حساب کو مکمل کر دے گا. اب اگر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے کسی طرح کی کوئی خبرگیری نہیں کی، کوئی اطلاع بھی نہیں آئی، باوثوق ذریعے سے کچھ نہیں معلوم ہوا، آپ نے روزہ رکھ لیا. یہ تو اس کی بات ہو رہی جو روزہ رکھنا چاہتا تھا، اس نے روزہ رکھ لیا، دن میں کسی وقت اطلاع ملی. اب کسی وقت کا مطلب کیا ہے؟ چاہے دن میں آپ کو 10 بجے یعنی قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مسئلہ بہت ساری جگہ پر روزے کے سلسلے میں بدل جاتا ہے. لہٰذا ہم ایک مثال بناتے ہیں کہ ظہر سے پہلے معلوم ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جواب نہیں ہوگا کہ قبلہ آپ نے تو بتایا تھا کہ 30 شعبان سمجھ کے روزہ رکھیے، ہم نے رکھ لیا، اب جو بھی اطلاع ہے، نہیں جو بھی اطلاع نہیں ہے، اگر آپ کو باوثوق ذریعے سے خبر مل جاتی ہے کہ ماہ رمضان کا چاند ہو چکا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری کہ جب بھی آپ کو اطلاع ملے آپ اپنے نیت کو پھیر دیں گے آپ شعبان سے ماہ رمضان کی طرف، اور یہ اب آپ کا ماہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا. اچھا دوسری صورت، آپ کو ظہر کے بعد اور مغرب سے پہلے خبر ملی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اپنی نیت کو پھیر دینا ہے شعبان سے ماہ رمضان کی طرف. آپ کو اطلاع ہی نہیں ملی آج پورے دن میں، آپ جب افطار کرنے کے لیے امام بارگاہ پہنچے یا افطار کرنے کے لیے کسی اور صاحب کے یہاں اپنے دسترخوان پہ بیٹھے، آپ کو اطلاع ملی افطار کے بعد کہ آج پہلی رمضان کا دن تھا. اب کیا ہوگا؟ کیا اس روزے کی قضا کرنی ہوگی جو آپ نے 30 شعبان سوچ کر اسی نیت سے رکھا تھا؟ کوئی قضا نہیں کرنی، آپ کا یہی 30 شعبان کا رکھا وہ روزہ پروردگار عالم کے حساب میں یکم ماہ رمضان کا روزہ حساب ہو جائے گا. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اب اتنا آسان مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر اتنی پیچیدگی اور اتنی زیادہ حساسیت کیوں ہو جاتی ہے؟ حساسیت اس کے لیے ہونی چاہیے جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا. اگر روزہ رکھنا ہی نہیں ہے آپ کو تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ آسان ہے، اس لیے کہ شریعت آپ کو اس سلسلے کے اندر ذمہ دار نہیں قرار دیتی، کیونکہ یہ دن ہے یوم الشک کا. جس طریقے سے اگر آپ پر قضا روزے ہو، آپ پر قضا نمازیں ہو، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں نہیں خبر کہ ہم نے پچھلے سال ماہ رمضان میں بھول گئے کہ 5 روزے قضا ہوئے تھے یا 6، ہم سفر میں تھے واپس آئے حساب کتاب ہمارے ذہن سے رہ گیا، اب یا تو 5 تھے یا تو 6 تھے، تو کتنے روزے رکھے تو ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ زندگی کی بات کریں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے روزے قضا کیے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ 20 روزے ہو سکتا ہے کہ 22 روزے ہو سکتا ہے کہ 25 روزے ہو. اسی طرح سے نمازوں کا مسئلہ ہے، جو زیادہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ انسان فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتا اور اب توفیق ہوئی کہ وہ اپنی نمازوں کی قضا کرے، کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے زندگی میں کتنے نمازوں کی فجر کی قضا کی. تو شریعت کیا کہتی ہے آپ سے؟ شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ ایک حساب بنائیں اور ایک حساب بٹھائیں کہ آپ پر قدر متیقن کتنی نمازیں یا کتنے روزے ہیں. یہ قدر متیقن کیا ہے؟ یہ غالب کی زمانے کی اردو ہے شاید آج والے لوگوں کے لیے، تو اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ قدر متیقن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ حتمی طور پر آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کتنا حساب کتاب آپ کر کے پہنچ سکتے ہیں کہ اتنی نمازیں اور روزے تو آپ پر قضا ہے ہی، اس حساب کو اپنے ذہن میں لے کر آئے، بس وہی آپ کی ذمہ داری بنے گی جو یقینی صورتحال ہے، جس کے بارے میں آپ شک نہیں ہے کہ 20 میں یا 22 میں تو آپ پر 20 ہی فرض ہے. آپ کو شک ہے کہ میری ہو سکتا ہے کہ 50 فجر کی نمازیں ہو یا 60 ہو، آپ پر 50 ہی فرض ہے. آپ قدر متیقن یعنی یقینی جو مقدار اور کوانٹٹی ہے اس کو انجام دینے کی خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار ہو جائیں گے، اور خدا اسے انجام دینے کے نتیجے میں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے صدقے میں آپ کی ذمہ داری کو آزاد کرا دے گا. درود پڑھے محمد علیہ محمد پر. اب آپ یہ قدر متیقن یعنی یقینی بات، اب اسی یقینی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جب آپ 30 شعبان کے دن صبح اٹھیں تو آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ آج پہلی رمضان ہو گئی یا نہیں، تو جو یقینی چیز ہے وہ یہ کہ آج 30 شعبان، کیونکہ اگر چاند نہیں نکلتا تو آج 30 ہی ہونا تھی، اور مجھے چاند کی کوئی خبر نہیں، لہٰذا آج 30 ہے. اور 30 شعبان میں پروردگار عالم نے روزہ فرض نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ شعبان کے مہینے کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے نازل ہوئی ہے. لہٰذا آج یکم رمضان ہونا یقینی نہیں ہے، تو یوم الشک کے دن جب آپ پر روزہ فرض نہیں ہے تو آپ پر روزہ رکھنا واجب بھی نہیں ہے. آپ نے روزہ نہیں رکھا، اب آپ کو دن میں خبر ملی، ایک اسے دن میں خبر ملی تھی جس نے روزہ رکھ لیا تھا.
اب اس نے روزہ نہیں رکھا اور دن میں خبر ملی، اس کی کیا ذمہ داری؟ اس کی ذمہ داری کہ اگر ظہر سے پہلے اطلاع ملتی ہے اور اگر کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا ہے تو وہ نیت کرے اور اپنا روزہ رکھے. یہ فرض ہے، واجب ہے، اب رکھنا ہوگا. اب تک چونکہ ماہ رمضان کی اطلاع نہیں تھی تو روزہ رکھنا فرض نہیں تھا. اب اطلاع مل چکی ہے اور آپ نے کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا ہے تو آپ نیت کریں گے، روزہ رکھیں گے. اچھا، اگر آپ نے مبتلات روزہ انجام دے دیے تو کیا ہوگا؟ دے دیا تو باقی وقت آپ اب کوئی دیگر مبتلات روزہ انجام نہیں دے سکتے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا ہوگی. اور اگر ظہر کے بعد آپ کو اطلاع ملے، ظہر سے پہلے اطلاع ملی تھی، کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا، نیت کی اور روزہ رکھا. ظہر کے بعد اگر اطلاع ملے کہ ماہ رمضان ہو چکا ہے تو اب آپ نیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نیت کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کے لیے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جو ہے وہ صرف باقی وقت اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچائیں گے اور ماہ رمضان کے بعد قضا کریں گے. مطلب یہ کہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ کسی طرح کا آپ کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی جو شریعت نے آپ کو قرار دی تھی. یہی وہ آیت بھی ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے سورہ مبارکہ جاسیہ میں پروردگار عالم خود مخاطب ہو کر کہتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ، اگرچہ کہ پیغمبر کے بارے میں اس طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے مگر پیغمبر کو مخاطب کر کے لوگ کہتے ہیں. جب مسائل شرعی کو لوگ سنتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں کہ دین کے مسئلے میں یہ کیا بات ہوئی، یا مسئلہ شرعی پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں. جیسے وہ ابلیس بول پڑا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، کہا جب آدم کو سجدہ کرو، یہ تو یہ کیا بات ہوئی شریعت کے مسئلے میں آپ نے بولا، یہ آپ کے عقیدے کی خرابی کی طرف اطلاع دیا کرتی ہے، یہ اعمال کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا. ابلیس کا آدم کو سجدہ نہ کرنا یہ اس کے اعمال کا پرابلم نہیں تھا، یہ اس کے عقیدے کا مسئلہ تھا. درود پڑھے محمد علی محمد پر. حکم الہی پر اعتراض، حکم الہی پر سوال، یہ ابلیسیت ہوا کرتی ہے. یہاں یہ نہیں ہوا کرتا. پروردگار فرماتے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے حبیب تمہارے لیے ایک شریعت قرار دے دی اپنے امر سے. یہ ہمارے امر کا نتیجہ ہے، تمہارے یا کسی بندے کی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے. لہذا پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، یہ وحی الہی کو تم تک پہنچاتا ہے. تو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب ہم نے قرار دیا ہے اپنے امر سے ایک شریعت کو، فتبعھا تو ہماری شریعت کی پیروی کرو، ولا تتبع اہواء الذین یعلمون، یہ ادھر ادھر کی چلتی ہوئی ہواؤں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرو. ہماری شریعت کے مقابل میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی خوشی ہے، لوگوں کی اپنی خوشی ہے، لوگوں کی اپنی خود غرضی ہے، لوگوں کی اپنی خواہشات ہے اور یہ لوگوں کی لسٹ ہے. کوئی اقتدار کی خاطر اپنی سوچ میں فرق پیدا کرتا ہے، کوئی مال دنیا کی خاطر کرتا ہے، کوئی اپنے بنائے ہوئے قانون کی خاطر کرتا ہے، کوئی اپنے بنائے ہوئے ریت کے